बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के वीलॉग में आपको पाकिस्तान के एक साबिक आर्मी चीफ और सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ की किताब के 2 सफ़े सुनाऊंगा। फिर आपने खुद अंदाज़ा करना है कि हमने कैसे कैसे लोगों को भुगता है। इसके बाद आपको बताना है कि सुप्रीम कोर्ट के 13 जजेस, उन्होंने पानी की माटी सामने रखी हुई है और उसमें मधानी मार रहे हैं। आज तक उसमें से मक्खन नहीं निकला। अब जुमरात को कोशिश करेंगे वो पानी में से मक्खन निकालने की। इसके अलावा ख्वाजा सरा या ख्वाजा आसिफ, पाकिस्तान में अगर कोई बेशर्म तरीन इंसान की क्लासिक मिसाल है तो वो ख्वाजा आसिफ है। इसका जो बाप था ना, वो ख्वाजा सफदर, वो ज़िया की मजलिस शूरा का वो स्पीकर था। तो ये पूरी दुनिया को जमहूरियत का दर्स देता है ये ख्वाजा सरा। और मैंने बताया ना कि पाकिस्तान में अगर कोई आपने क्लासिक मिसाल एक बेशर्म की, एक घटिया आदमी की, एक बदजात आदमी की, तो वो ख्वाजा आसिफ है, जो 70 साल से जायद की एक खातून से बुरी तरह इलेक्शन हारा। बुरी तरह हारा नहीं, बुरी तरह हारा। और वो बनाने वालों ने उसको अपना वजीर दिफा बनाया। जिस मुल्क का वजीर दिफा वो ये ख्वाजा सरा हो, ये ख्वाजा आसिफ हो, उस दिन सनाउल्लाह मस्ती खैल ने खैर उसके सारे दुखड़े दूर कर दिए हैं। लेकिन अफसोस ये है कि मैं अपने मुंह से बयान नहीं कर सकता। मेरा शॉर्ट पड़ा है, उस पे मैंने बनाया सनाउल्लाह मस्ती खैल पे, वो शॉर्ट आपने देख लेना है। ये सारी उम्र काफ़ी है इस ख्वाजा सरा पे। उसने फरमाया क्या है, उसने कहा जी कि ऑपरेशन का, जिस ऑपरेशन से फ़िलहाल तो हवा निकल गई है, ऑपरेशन का फोकस खैबर पुख्तूनख्वा और बलोचिस्तान होंगे। क्यों जी, तुम्हारे बाप की जागीर है KPK और बलोचिस्तान, या तुम्हारे किसी रिश्तेदार को जहेज में मिले थे कि KPK और ये यहाँ सारे हाजी पंजाब में रहते हैं और सिंध में रहते हैं। सिंध में सिर्फ तुम लोग पानी बिकना बंद करवा दो, मैं तुम लोगों को मान लूं कि तुम लोगों के गिट्टों में कितना जो है ना वो पानी है। तुम लोग सिर्फ पानी बंद करवा लो जो बिक रहा है। सरकार की सरपरस्ती में मुर्दे नहलवाने के लिए लोग जो है ना वो टैंकर मंगवाते हैं। बेशर्मो, KPK और बलोचिस्तान, KPK और बलोचिस्तान। बहरहाल लोगों को यह पैगाम देना था कि आप लोग इतने ताकतवर हैं कि आपने उस अज़्म इस्तेकाम, एक तो ये नाम बड़े बड़े, वो इनका एक टाउट है, वो प्रोफेसर इन्हें के लिए बना था, वो इरफान सिद्दीकी, वो इनको नाम लिख लिख के देता है अज़्म इस्तेकाम। वो बहरहाल विजन जो है ना वो इस्तेकाम पे आ गया। ऑपरेशन, लोगों की इतनी ताकत है, सोशल मीडिया की इतनी ताकत है, PTI ने, JUI ने, जमात इस्लामी ने, ANP ने, सब ने मुखालफत की। बलोचिस्तान की पार्टियों ने मुखालफत की। उन्होंने कहा इधर आकर देखो ये क्या तमाशा है, जब जो है ना वो फारिग बैठे हैं तो हुकूमत गिरा दें, अगर हुकूमत मर्जी की बन गई तो फारिग बैठे तो ऑपरेशन शुरू कर दो। क्यों भाई? वजह KPK और बलोचिस्तान के, हाँ पता है, बंदों को मारे जाके, उधर आप अपने आप को नंबर 1 कहलाते हैं, आपके पास रिपोर्ट्स हैं, खड़काएं, मारें जाके। इंडिया ने कहा नहीं जी कि हमने पाकिस्तान में घुस के 20 बंदे टारगेट किए हैं, 22 बंदे। राजनाथ सिंह ने कहा है, तो मारें आप लोग। जिस बंदे के बारे में आपको पता है 100% वो दहशतगर्द है, वो पाकिस्तान के खिलाफ है, तो मारें। किसने मना किया है? हमारा नहीं है पाकिस्तान, KPK वालों को नहीं है, बलोचियों को नहीं है। ऑपरेशन थी जी, 80-80 हज़ार लोग बेघर हो गए और जो है ना वो टेंटों में चले गए। उम्र भर की जमा पूंजियां लुट गई। ऑपरेशन होती, क्यों ऑपरेशन होती? वजह, और पंजाब और सिंध में क्यों नहीं होगा?
کچے کے ڈاکو تو سنبھالے نہیں جاتے. میں نے کہا کراچی میں پانی بیچنے والوں کو روک لو, ہم ریاست مان لیں گے کہ ہاں جی ریاست میں طاقت ہے. جو پانی بیچتے ہیں ان کو روک لو. آج بھی ایک محترم ویور نے کمنٹ کیا ہوا تھا کہ ہم پانی سے ویسے بیٹھے ہیں, کراچی کا کوئی بھائی تھا. ہمیں گلہ چورو, تم لوگ 2-2 ٹکے کی اوقات کیا ہے تم لوگوں کی؟ میں نے بتایا اس وزیر دفاع کی اوقات یہ ہے, یہ مغرب کے وقت خود مان گیا تھا کہ میں ہار گیا ہوں وہ ماں جی سے, لیکن اگلوں نے کہا کیوں ہار گئے ہو, ہم جو بیٹھے ہیں پاکستان کو, ہم جو سیدھے رستے پہ نہیں جانے دیں گے, ہم نے جو بیڑا غرق کرنا ہے اس ملک کا, تم جیت گئے ہو. وہ کہہ رہا ہے جی کہ فوکس جو ہے نا وہ بلوچی اور پھر پختون ہوں گے. بہرحال پختونوں نے بھی اچھا جواب دیا ہے, بلوچیوں نے بھی اچھا جواب دیا ہے. سوشل میڈیا زندہ باد. اب وہ میرا خیال ہے کہ بڑھ گیا ہے آپریشن. اب وہ کہہ رہے ہیں یہ ویژن جو ہے نا وہ استحکام ہے کہ پتہ نہیں کیا بلا ہے, مجھے تو نہیں پتا. بہرحال خواجہ سراج صاحب اپنی اوقات میں رہیں, اور جس طرح وہ جیتے ہیں نا وہ سنولا مستی خیل. میں نے آپ کو کہا ہے کہ میرا شارٹ آپ نے لازمی دیکھنا ہے. اس کے علاوہ ویڈیو روکتا ہوں اور محمد صدیق اپنے بہت محترم اور بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ان کا آج ایک اور لو لیٹر موصول ہوا انگلینڈ سے, گلاسکو سے. میں ان کو مشکور ہوں, لیکن گلہ پھر وہی ہے کہ انہوں نے واٹس ایپ نمبر پھر نہیں لکھا. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں, ان کے ساتھ گپ شپ کرتا. انہوں نے بڑی کھلی آفرز کی ہیں مجھے, میں اس کے لیے ان کا بہت مشکور ہوں. میرے بھائی ہیں, پیارے بھائی ہیں. ایج کا مجھے اندازہ نہیں ہے بڑے بھائی ہیں یا چھوٹے بھائی ہیں. بہرحال بہت شکریہ صدیق صاحب, آپ نے تکلیف کی ہے, لیکن آپ واٹس ایپ نمبر نہیں لکھتے, پتہ نہیں کیوں. اچھا جی, اس کے بعد مخصوص نشستیں. اب 14 سال کے بندے سے پوچھیں کہ یہ جو آزاد امیدوار تھے, یہ آزاد امیدوار تھے جن کو ووٹ پڑے ہیں؟ آپ اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں. آپ نے بھی ووٹ دیے ہوں گے. اگر آپ نے پی ٹی آئی کو امیدوار کو ووٹ دیے ہیں, سپوز فرض کرتے ہیں, تو آپ کو پتہ نہیں تھا یہ پی ٹی آئی کا نمائندہ ہے؟ آزادوں کو کون جانتا ہے؟ اس الیکشن میں تو آزادوں کی ویسے بھی منجی ٹھکی ہے. ان 13 ججوں کو نہیں پتا. سفید داڑیاں, سفید بال, ہر چیز سفید, ٹانگیں قبروں میں لٹکی ہوئی, مدھانی پانی میں, دے مارتے 4.5 دے مارتے 4.5. میں وہ پینڈو ہوں نا, ہماری مائیں اور ہماری دادیاں وہ اس طرح رگڑتی تھیں دودھ کو وہ مدھانیوں سے, اور پھر کچھ دیر بعد بڑا سافٹ بڑا خوشبودار مکھن نکل آتا تھا. یہ 13 جج بیٹھ کے چٹیاں مچھاں چٹے وال اے پانی نے وچ مدھانی مار رہے ہیں کہ اس میں سے مکھن نکلے گا. ہر کسی کو پتہ ہے ووٹ کس کو پڑا, ان 13 بندوں کے علاوہ. 13 بھی نہیں, اطہر من اللہ صاحب ہیں, جسٹس منیب صاحب ہیں, جسٹس منصور علی شاہ ہیں, جسٹس عائشہ ملک ہیں. یہ 4-5 ججز ہیں جو کلیئر ہیں کہ کس کو ووٹ پڑا. لیکن وہ جو بیٹھا ہے قاضی القضاء, جس کی ایکسٹینشن جس طرح وہ کسائی کے پھٹے کے نیچے بیٹھے ہوتی ہیں مخلوق زبان نکال کے, اس کی ایکسٹینشن, وہ وکیل بنا, وہ حکومت کا وکیل ہے, فیس بھی نہیں ہے, تنخواہ قید اعظم کی تصویروں والی ہے. اس غریب مسکین لٹی ہوئی قوم کے ٹیکسز کی تنخواہ, مفت بجلی, مفت گیس, گاڑی, ڈرائیور, پیٹرول, اور وکیل بنا ہوا ہے نون لیگ کا, پیپل پارٹی کا, الیکشن کمیشن کا, MKM کا وکیل بنا ہوا ہے چیف جسٹس. اور میں نے کہا نا کہ بندہ کچھ لحاظ کرتا ہے, میرے جیسا بھی فقیر بندہ, 2 ٹکے کا بندہ, وہ کچھ خیال کرتا ہے کہ یار کچھ بھرم رہ جائے. وہ بندہ اس نے کپڑے اتار کے ٹانگ کے چلے کھڑا ہو جاتے نا اس طرح سمٹ کے, وہ ناچ رہا ہے, ناچ رہا ہے. وہ ججوں سے جھڑپیں. جو اپرائٹ جج کوئی صحیح سوال پوچھتا ہے اس پہ پڑ جاتا ہے کہ جی تم ٹھیک سوال کیوں پوچھ رہے ہو, کیوں ساری فساد کی جڑ یہی ہے. یہ پہلے کمٹمنٹ کر کے آیا تھا یہ خاکی فیض عیسیٰ کہ بلہ بھی لوں گا اور مزار علی اکبر نقوی کو بھی استعفیٰ دلواؤ.
جسٹس اعجاز الاحسن کا بھی سر چاہیے. یہ 2 سر مانگے تھے. وہ قطامہ تھی نا کوفہ کی, تو قطامہ نے ابن ملجم کو کہا تھا میں تم سے شادی کر لوں گی. کہتے ہیں کہ کوفہ کی جو ہے نا سب سے خوبصورت عورت تھی, اور یعنی اتنی خوبصورت تھی کہ جو گورنر تھا ولید, وہ جو اس کے عشق میں مبتلا تھا, تو آپ اندازہ کریں کہ کتنی خوبصورت ہوگی. قطامہ اور یا قطام بھی لکھتے ہیں, قطامہ بھی لکھتے ہیں. تو اس نے عبد الرحمن ابن ملجم ملعون کو شادی کا لارہ دیا, میں تم سے شادی کروں گی. اور اس نے مہر میں کیا رکھا, اہم بات یہ ہے, اس نے کہا جی شادی کروں گی لیکن میرا مہر جو ہوگا نا, حق مہر جو ہوتا ہے, وہ علی ابن ابی طالب کا سر ہوگا علیہ السلام. اس کا سر چاہیے تب تمہارے ساتھ شادی کروں گی. آپ کو پتہ ہے جامع مسجد کوفہ نماز مولا کو ضرب لگنا قطام نے کہا تھا, قطامہ نے. تو وہ کوئی اکیلی قطام تو نہیں تھی نا, وہ کوئی ایک قطامہ تھی. بڑیاں قطامہ, سلطنتوں کی سلطنتیں نگل گئیں. یہ قطامہ تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے, یہ نگل گئیں, سلطنتیں نگل گئیں. یہ قطامہ تو وہ مہر مل گیا علی کا سر. اس نے کہا تھا کہ مظاہر علی اکبر نقوی کا سر چاہیے, اعجاز الاحسن کا سر چاہیے. میرے ہوتے ہوئے الیکشن ہوں گے, جب میں چیف جسٹس بنوں گا تو نواز شریف آئے گا, باقی میرے تو چھوڑ دو, بے فکر ہو جاؤ. واقعی وہ بے فکر ہو گئے, اس نے سنبھالا ہوا ہے. واقعہ کربلا تازہ ہوا تھا, تو حرم میں ایک جو ہے نا وہ بزرگ بیٹھے تھے کعبے کے پاس. 4-5 بندے آ گئے, تو انہوں نے کہا جی یہ کوا حلال ہے یا حرام ہے. 2 گروپ آپس میں لڑ رہے تھے, ایک کہتا تھا حلال ہے, ایک کہتا تھا حرام ہے. اس بزرگ کے پاس آ گئے. بزرگ نے کہا کہ ابھی کچھ دن پہلے یہ تمہارے پڑوس میں پیغمبر کی اولاد کو ذبح کیا جا رہا تھا, اس وقت تو تم لوگ نہیں آئے کہ یہ ٹھیک ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے. اب کوا حلال ہے یا حرام ہے یہ نظر تو آ نہیں. وہ پانی چ مدھانی ماری جا رہا کہ اتنا وڈا پیڑا نکل سی مکھوڑنا. یہ قاضی فیضی صاحب, ہر کسی کو پتہ ہے, ہر کسی کو پتہ ہے ووٹ کس کو پڑے ہیں, مخصوص نشستوں پہ کس کا حق ہے. لیکن ایکسٹینشن, کسائی کا پھٹا, چھچڑا, 3 سال ایکسٹینشن مل جائے گی, پھر 3 سال بعد پھر وہ قبر پہ بلغمی تھوکیں. بلا لے توہین عدالت میں بلاتا ہے تو میں لعنت بھیجتا ہوں اس کی عدالت پہ. فائد عیسیٰ کی بات کر رہا ہوں. بلا لے, پھانسی چڑھا دے, ٹٹو ٹاؤٹ. اور کیسا نمونہ اس قوم پہ, کیسا نمونہ وہ مسلط ہے. بہرحال جی وہ مدھاڑی مار رہے ہیں. اب انہوں نے کہا کہ آج نہیں, کل بھی نہیں, میرا خیال ہے جمعرات کو مدھاڑی وہیں سے شروع کریں گے پانی میں مارنی کہ یہ سیٹیں کس کی ہیں. اب اور سنو, سب سے پہلے پاکستان کس کی کتاب ہے؟ جنرل مشرف کی. جنرل مشرف کون تھے؟ کور کمانڈر منگلا, DG-MI, دین چیف آف آرمی اسٹاف, دین پریزیڈنٹ آف پاکستان, دین چیف ایگزیکٹو. جناب کی کتاب کے 2 پیج حاضر خدمت ہیں. یہ ملک کس طرح چل رہا ہے, کس طرح چلتا رہا ہے, آگے کس طرح چلے گا. یہ قوم اسی طرح ستو پی کے چل کرے. اب سنو ذرا, اگر توجہ سے سنی, میں تو اپنی محنت کرتا ہوں, اگر تمہاری مرضی ہے. کسی سردار نے اپنی بیوی سے پوچھا اگر کوئی شخص تمہاری عصمت کے بدلے, عزت کے بدلے, آبرو کے بدلے تمہیں 10,000 روپے کی پیشکش کرے تو تمہارا کیا رد عمل ہوگا؟ بیوی نے غصے سے جواب دیا میں اس کا منہ توڑ دوں گی. 10,000 روپیہ.
सरदार ने पूछा अगर वो 1 लाख रुपए की ऑफर दे तो? बीवी ने जवाब दिया मैं माजरत कर लूंगी। सरदार मुस्कुराया, और अगर वो तुम्हारे सामने 1 करोड़ रुपए रख दे तो? बीवी ने थोड़ी देर सोचा और संजीदा होकर बोली मैं खामोश रहूंगी। सरदार ने कहकर लगाया और अगर वो 2 करोड़ रुपए दे दे तो? बीवी ने फौरन जवाब दिया मैं उसकी ऑफर कबूल कर लूंगी, अपनी इस्मत और अपनी आबरू उसके हवाले कर दूंगी। सरदार ने मेज पर हाथ मारकर नारा लगाया, लो एक बात तो साबित हो गई। बीवी ने सर उठाकर पूछा क्या? सरदार पूरे यकीन से बोला मैं एक ऐसी औरत के साथ रह रहा हूं जिसे खरीदा जा सकता है। ठीक हो गया जी। मैं आज तक इस वाक़े को महज एक लतीफ़ा समझता रहा हूँ, लेकिन जब से हमारे महबूब सदर जनाब परवेज़ मुशर्रफ की किताब इन दी लाइन ऑफ फायर सबसे पहले पाकिस्तान मार्केट में आई है, मुझे महसूस हो रहा है ये महज एक लतीफ़ा या एक वाक़या नहीं, ये एक बाकायदा फ़लसफ़ा हयात है और हम 25 करोड़ लोग इस फ़लसफ़ा हयात के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमने कंप्रोमाइज़ कर लिया, किसी तरह जीना है। गो सदर परवेज़ मुशर्रफ ने इस किताब से आलमगीर शोहरत हासिल की, लेकिन इसके साथ साथ इस किताब ने हमारी सियासत, हमारी सफारत और हमारी अस्करी इस्टेब्लिशमेंट को, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को पूरी दुनिया के सामने नंगा कर दिया। हम कहते हैं तो माइंड करते हैं, ये उनके अपने चीफ की है। हम पहली मर्तबा खुलकर दुनिया के सामने आ गए। दुनिया इससे पहले हमें सरदार की बीवी की तरह काबिले खरीद और बद इखलाक समझती थी, लेकिन हमने पहली मर्तबा दुनिया को इसका तहरीरी सबूत पेश कर दिया। हमने पहली मर्तबा अपने जराइम तस्लीम कर लिए। सदर साहब की किताब के असल तजिए तो 10-15 बरस बाद उस वक्त होंगे जब सदर साहब इस दुनिया में नहीं होंगे, अभी नहीं है। ताम सर दस हम इस किताब की चंद मोटी मोटी बातों का मोहतात सा, फिर आपको पता है ना, मोहतात सा जायजा ले सकते हैं। सदर साहब ने अपनी ज़ात और अपनी किताब दोनों को एतदाल पसंद साबित करने के लिए किताब का आगाज़ अपनी जवानी के 2 मुआशकों से किया, इश्कों से किया। सदर ने इतराफ़ किया वो मैट्रिक में अपनी एक हमसाई के इश्क में मुब्तला थे और वो अपनी नानी के बुरके की जेब में रुके डालकर उसे भिजवाया करते थे। सदर ने इंकशाफ किया वो उस दौर में एक बंगाली लड़की के इश्क में भी मुब्तला हो गए थे और उन्होंने फरमाया वो अक्सर कॉलेज से गायब हो जाते थे, रात को फिल्म देखते थे, वापसी पर मस्जिद में लेट जाते थे और सुबह हॉस्टल आ जाते थे। सदर साहब के इन इंकशाफात से जहां उन तमाम नौजवानों की हौसला अफजाई होती है जो रातों को हॉस्टलों से गायब हो जाते हैं, जिनके घरों की खिड़कियां हमसायों के सेन में खुलती हैं और जो अपनी अपनी नानियों के बुरकों के इस साइंसी इस्तेमाल से नावाकिफ़ हैं, वहाँ ये भी साबित होता है हमारे मुल्क में सदर बनने के लिए आला इखलाकी इक़दार या बहुत ज़्यादा जहानत और मेहनत की ज़रूरत नहीं। जरदारी नहीं सदर, जरदारी क्या है? कितनी बदकिस्मत कौम है। वो मम्मी फिरौन वाली, वो कराहत भरा शख्स, वो भी आप सदर है तो वो कहते हैं जी ये जरूरी नहीं है ये शैयौन जाने या अली जी। गो सदर साहब की जवानी की ये तजर्बात सच हैं और इन तजर्बात का इतराफ़ इन्हें एक जुर्रतमंद और बेबाक शख्स ज़ाहिर करता है, लेकिन अगर सदर ये इतराफ़ न करते तो भी उनकी जुर्रतमंदी और बेबाकी पर कोई हर्फ ना आता। वो हामिद अली खान के साथ मिलके गाने गाते, लागी रे सैया लागी लागी, देख लें यूट्यूब पे। दुनिया उन्हें पहले ही सच्चा, खरा और जुर्रतमंद शख्स तस्लीम कर चुकी है। सदर साहब ने इंकशाफ किया, ये सुने, जनरल जहांगीर करामत के दौर में जब वो चीफ थे, कोर कमांडर्स के इजलास में जनरल अली कुली खान, लेफ्टिनेंट जनरल अली कुली खान फौज को इक़्तिदार पर कब्जे की तरगीब देते रहते थे।
اس انکشاف سے ثابت ہوتا ہے، فکرہ سننا ہے، فوج میں اقتدار تک پہنچنے کی سوچ ہر وقت موجود رہتی ہے، ہر وقت۔ گولف کھیلتے کھیلتے کیڑا، مداخلت، سازش، مداخلت، سازش، خارش، مداخلت، یہ نہ کیڑا ہے، موجود رہتی ہے۔ صدر صاحب نے انکشاف کیا 9/11 کے بعد امریکہ کی نائب وزیر خارجہ، امریکہ کے نائب وزیر خارجہ رچرڈ آرمیٹیج، یہ میں پہلے آپ کو واقعہ سنا چکا ہوں، یہ تھا ریسلر تھا رچرڈ آرمیٹیج، پاکستان کو دھمکی دی اگر پاکستان نے امریکہ کا ساتھ نہ دیا تو وہ بمباری کے ذریعے پاکستان کو پتھر کے زمانے میں پہنچا دیں گے۔ پہنچا دیں، ہمیں کیا۔ اس دھمکی کے بعد حکومت نے امریکہ کی حمایت کا فیصلہ کر لیا۔ صدر کا یہ انکشاف ثابت کرتا ہے ہم لوگ، ہماری پالیسی، ہمارا قانون، ہمارا آئین اور ہماری حکومتیں ایک دھمکی کے فاصلے پر ہیں، ایک دھمکی کے فاصلے پر۔ یہ سیدنا بلال نہیں ہے، گرم ریت، ننگا جسم اور پھر سینے پر بڑے بڑے پتھر اور نیچے سے جلد جل رہی ہے ریت سے، اور آہت کی آواز۔ یہ کوئی وہ لوگ ہیں، ان کے سوئمنگ پولوں میں آپ کو بتایا منرل واٹر ہے، سوئمنگ پولوں میں منرل واٹر ہے ان کے، جی، ایک دھمکی کے فاصلے پر۔ اور امریکہ کا ایک درمیانے درجے کا افسر، نائب وزیر خارجہ، جب چاہے ٹیلی فون اٹھا کر ہمیں یو ٹرن لینے پر مجبور کر سکتا ہے، بیٹھ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، ہگو، موترو، پوٹی کرو، پوٹی صاف کرو، فون تے لمبڑ ون۔ صدر صاحب نے انکشاف کیا امریکی سفیر وینڈی چیمبرلین 13 ستمبر 2001 کو 7 مطالبات کی فہرست لے کر ان کے پاس آئیں، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا۔ یہ انکشاف ثابت کرتا ہے پاکستان میں امریکی سفیر کو وائس رائے کی حیثیت حاصل ہے۔ عدم اعتماد کے وقت دیکھیں نا، وہ امریکی سفیر کونسل جنرل راجہ ریاض کو مل رہا تھا، نور عالم کو مل رہا تھا، ہنا پرویز بٹ کو مل رہا تھا، اور امریکہ جب چاہے اپنا سفیر بھجوا کر ہم سے بڑا فیصلہ کرا سکتا ہے۔ صدر نے انکشاف کیا ہم نے القاعدہ کے 690 ارکان پکڑے، ان میں سے 370 لوگ امریکہ کے حوالے کیے اور لاکھوں ڈالر کمائے، لاکھوں ڈالر۔ یہ انکشاف ثابت کرتا ہے ہم ڈالر کمانے کے لیے ہر قسم کی قربانی دے سکتے ہیں۔ رمز کلارک کو سلام ہے، اٹارنی جنرل 1000 دفعہ بتایا ہے، ڈالر سٹو ماما گھنو انہاں کولو، ماما اسلام آباد آلیں کول ڈالر تکو واشنگٹن آلے، جارج واشنگٹن آلے، ماما تو آکو دے سون، پکڑ کے ماما دے سون، ساری مال ہے جو ڈالر سٹو۔ جی ہم نے کیا کیا جی، اور ہم نے لاکھوں ڈالر کمائے۔ یہ انکشاف ثابت کرتا ہے ہم ڈالر کمانے کے لیے ہر قسم کی قربانی دے سکتے ہیں۔ یہ انکشاف ثابت کرتا ہے ہمارے ملک میں قومی سطح کی ایسی خدمات کا صلہ سرکاری خزانے میں جمع نہیں ہوتا۔ وہ کدھر گئے ڈالر؟ سرکاری خزانے میں تو کوئی ریکارڈ نہیں ہے، یہ براہ راست افراد کی جیبوں میں چلا جاتا ہے۔ یہ صدر کی کتاب ہے بھائی، میرے کو نہ چاہ کھڑا ہے۔ صدر نے انکشاف کیا انہوں نے اپنے پرنسپل سیکرٹری طارق عزیز کی مدد سے کاف لیگ بنائی، دسو، اور ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور انہوں نے جناب شوکت عزیز کو وزیر اعظم بنانے کا فیصلہ ذاتی طور پہ کیا۔ یہ دونوں انکشاف ثابت کرتے ہیں پاکستان میں کوئی بھی طاقتور حکمران کسی بھی وقت ایک بڑے سائز کی مسلم لیگ بنا سکتا ہے۔ ضیاء نے نہیں بنائی نون لیگ، جنید جو نواز شریف، ابھی تک وہ ہمارے ناسور چمٹا ہوا ہے ہمیں، کسی وقت بھی ڈالر سٹو جی۔ اور ملک میں وزیر اعظم کے عہدے کے لیے کوئی کوالیفیکیشن موجود نہیں، بڑھاؤ، یہ کوالیفیکیشن ہے پالشیا، میں مانگنے نہیں آیا لیکن مجبوری ہے، ڈگی میں چھپ کے صرف پالش کرتا ہے، نہ ایسے کوئی زبان آتی ہے، نہ اس کا کوئی ایکسپوئر ہے، صرف پالش، اگلوں کو اچھا لگتا ہے۔ اور صدر صاحب نے اس کتاب کی لانچنگ کے دوران وردی کے بارے میں فرمایا، وردی اتارنے کا وعدہ منہ کے الفاظ تھے، بس
قرآن کیا کہتا ہے؟ اور منہ کے الفاظ سے یہ انکشاف ثابت کرتا ہے صدر صاحب کے وعدے کسی بھی وقت منہ کے الفاظ ثابت ہو سکتے ہیں. وہ 3 لفظ بول کر اپنے بڑے سے بڑے فیصلے سے انحراف کر سکتے ہیں اور دنیا کی کوئی طاقت ان کے انحراف کا احتساب نہیں کر سکتی. ہائے میرا ملک. اگر ہم اس کتاب کا سرسری جائزہ لیں تو ثابت ہوتا ہے ہمارے ملک میں اخلاقیات، قانون، آئین اور سیاسی روایات نام کی کوئی چیز موجود نہیں. موجود ہے، دیکھ لیں. ہمارے ملک کی کوئی خارجہ پالیسی، کوئی داخلی قانون اور کوئی آئین نہیں. آئین ہے، دیکھیں نا، آئین ہے پاکستان میں. اور یہ کتاب ثابت کرتی ہے اس ملک میں 1958 سے کسی بیرل خان یا کسی آغا توپ خان کی حکومت چلی آ رہی ہے اور اس توپ خان کا ہر خواب، ہر خواہش اور ہر خیال قانون، آئین اور نعوذ باللہ حکم الہی کا درجہ رکھتا ہے. بار بار آپ کو کہتا ہوں 58 سے جو چیف بنا، نعوذ باللہ حکم الہی ہے. میں پتہ نہیں کیڑی چیز بن گیا چیف بن کے، میں کوئی تو آیا کش بن گیا چیف. اور پوری قوم اس حکم کے سامنے بے بس ہے. سپہ سالار. یہ کتاب ثابت کرتی ہے ہمارا ملک موم کی ناک ہے اور جو شخص جب چاہے اس ناک کو چٹکی میں لے کر اس کا زاویہ بدل سکتا ہے. اور یہ کتاب ثابت کرتی ہے ہم لوگ کوئی قوم، کوئی ملک نہیں ہیں، ہم سردار کی بیوی ہیں اور دنیا کا ہر سوداگر ہماری قیمت لگا سکتا ہے. قیمت اچھی ہوئے، اچھی قیمت. یہ کتاب ثابت کرتی ہے ہم بک بھی سکتے ہیں، دب بھی سکتے ہیں، بھاگ بھی سکتے ہیں اور ہم معافی بھی مانگ سکتے ہیں. ایٹم بم کو کسی دن چلا دو شبرات تے میں خرچہ کر رہے ہو. میرے ایک سرکاری دوست کا فرمانا ہے یہ کتاب پاکستان کی تاریخ ہے. میں ان کے فرمان میں تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہتا ہوں. میرا یہ خیال ہے یہ کتاب ہماری تاریخ نہیں بلکہ یہ ہمارا مستقبل بھی ہے. مشرف کے بعد کون سی چیز بدلی ہے؟ کس نے جتوایا الیکشن فارم 17 پہ؟ کنہوں نے مسلط کیا ان کو؟ اور یہ کتاب ثابت کرتی ہے ہم کیا تھے، ہم کیا ہیں اور ہم آنے والے دنوں میں کیا ہوں گے. یہ کتاب ایک آئینہ ہے جس میں ہم اپنی تمام بدصورتیاں دیکھ سکتے ہیں. عرصے شریف یاد آیا ہے؟ آئینہ. بہرحال موجہ اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک آپ لوگوں کے رزقوں میں اور آپ لوگوں کے دسترخوانوں میں وسعت دے. مجھے جو آپ برداشت کرتے ہیں گرمی میں، اس کے لیے بہت بہت شکریہ.